آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ڈپریشن اور مایوسی کے اوپر ہے کہ آج ہمارے کرنٹ ایشو جو چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، ہر دوسرا شخص مایوس ہے، ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایک بیماری جو کبھی مسلمان کو نہیں ہو سکتی تھی، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کبھی یہ بیماری نہیں ہو سکتی تھی، آج سب سے زیادہ زائنکس کی گولی، ڈپریشن کی گولی پاکستان میں بک رہی ہے۔ ایک اللہ والے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400-1500 سال کی لیگیسی ہے ایک مسلمان کی کہ وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ وہ تو دنیا کے لیے ایک دلیل ہے، اللہ کی ایک حجت ہے۔ اس نے تو پوری دنیا کو شمع دکھانی ہے، اس نے تو سم بتانی ہے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانا ہے، اس نے لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے۔ غیر مسلموں کو، جو لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کنتم خیر امت کا، خیر والی امت بنا کے بھیجا کہ ختم نبوت کی برکت سے ایک مسلمان بھی ذمہ داری انبیاء والی شفٹ ہو گئی کہ ہم نے اللہ کی دلیل بننا تھا، ہم نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا، ڈپریشن سے، مایوسی سے نکالنا تھا۔ آج پوری پاکستانی قوم ڈپریشن کا شکار ہے، آج پوری پاکستانی قوم مایوسی میں جا چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مادہ پرستی کے پیچھے لگ گئے، ظاہری شہرت، ظاہری شوق شاہ، ظاہری مال و دولت، یہ ظاہریت پسندی کے چکر کے اندر ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو۔ رب العزت کی تقسیم پہ جو ایک مسلمان راضی رہتا تھا، اس سے ہم ہٹ گئے۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھ مایوسی ہے۔ اس ٹائم پہ جو حالات گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر، مہنگائی کے، پریشانی کے، مایوسیوں کے، جینون مسائل ہیں، واقعی میں لوگوں کو بھوک ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہم اور آپ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، قرآن و سنت اٹھا کے دیکھیں، انبیاء اکرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس قوم کو ان بٹیوں سے، ان تکلیفوں سے گزارتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا اس قوم کے اوپر، پاکستانی قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کو وہ امامت اور قیادت دینا چاہتا ہے پوری دنیا کی، وہ لیڈرشپ دینا چاہتا ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے، تربیت کر رہا ہے اللہ رب العزت اس قوم کی کہ اس کے اندر جتنی بھی خرافات، بیماریاں، دو نمبریاں آئی ہوئی ہیں، اس سے پاک کرتے ہیں اس قوم کو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت یہ تنگ حالت کرتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب اور انعام میں کیا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کسی قوم کو بہت زیادہ مال اور دولت دے دے اور وہ اللہ سے دور ہو جائے اور غافل ہو جائے اور دنیا کے اندر عیاشی اور فحاشی اور مستی میں لگ جائے، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا انعام نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر اللہ پاک کسی سے دنیا تنگ کر دے اس کے لیے اور ایمان کی دولت دے دے اسے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر رہے، تعلق باللہ، اس کے اللہ کے قریب کر دے، تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سنت پہ تمام انبیاء کو، صحابہ اکرام کو رکھا دلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا آغاز کیا تو جو صحابی اسلام قبول کرتا تھا اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی تھی، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، تکلیفیں مارے پڑتی تھی، زخم کھانے پڑتے تھے، تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ ان تکلیفوں سے وہ گزرتے تھے، وہ ہجرت، وہ شیبہ ابن طالب کے اندر 3 سال صحابہ اکرام نے پتے اور چھالے کھائی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مینگنی آنی شروع ہو گئی۔ وہ ہجرت ہے، وہ تکلیف ہے، وہ مار ہے، وہ زخم۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے وہ مائنڈ سیٹ تیار کیے، 86 مکی صورتیں اٹھا کے دیکھیں آپ، جو 30 نکات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائے، ان پہ ان کو ٹرین کیا، تو وہ امامت اور قیادت بنائی، وہ لیڈرشپ تیار کی کہ پھر 17 سال کے اندر پوری دنیا کو، مشرق و مغرب کی تمیز ہی ختم کر دی صحابہ اکرام کی سلطنتوں نے۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے بڑی بڑی سپر پاوروں کو علم کے اندر بھی، ہر فیلڈ کے اندر، جنگوں کے اندر، ہر چیز کے اندر پلٹ کے رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو بھوک رکھی ہے، بھوک کو آپ اللہ کا انعام سمجھیں، اللہ کا عذاب مت سمجھیں، اللہ کا انعام ہے، کیونکہ بھوکا شیر پورا جنگل ہلا کے رکھ دیتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس بھوک اور اس تکلیف کے اندر تو امامتیں اور قیادتیں جنم لیتی ہیں، اس بھوک اور اس تکلیف کے اندر تو قومیں تیار ہوتی ہیں، کندن بنتی ہیں، وہ 22 گریڈ کا سونا بنتی ہے۔ اس تکلیف، اس پریشانی کو اللہ کا انعام سمجھیں اور ایکسیپٹ کریں اور قبول کریں اپنی غربت کو، اپنی بھوک کو، اور بولیں، سچ بولیں اپنے آپ سے، دنیا سے سچ بولیں۔ ہاں
ہم گرے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طیف کے چلے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ الحمدللہ انہی تکلیفوں کے اندر ہی اللہ رب العزت اسلامی انقلاب کھڑا کرے گا اس پاکستان میں، اور پورا ایشیا کھا جائے گا پاکستان کی یوتھ۔ اتنا پوٹینشل، اتنی بھوک اللہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جب میدان میں پرفارم کرنے کے لیے اتارے تو پھر پورا ایشیا نہیں، پوری دنیا انشاءاللہ، انٹائر ورلڈ سلطنتیں کھا جائیں گے، کنگ آف کنگڈم بنا دے گا اللہ، سلطنتوں کا بادشاہ۔ گھبرائے نہیں، مانا کے مد مقابل بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کی جو ہے نا معیشت بڑی عروج پہ ہے، ان کی اکنومیاں بڑی بوم کر رہی ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پاس اللہ رب العزت کی رسی ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے ساتھ تیار کریں اپنے نوجوانوں کو اور خود کو، اترے میدان کے اندر، اللہ رب العزت پوری دنیا کی امامت اور قیادت آپ کو دے گا۔ یہ گورے کالے اور دنیا کے لوگ آپ کے تابع نہ آ جائیں تو پھر میرا نام بدل دیے گا۔ اللہ رب العزت وہ عزت، وہ عروج بخشے گا انشاءاللہ اس پاکستانی قوم